انسان کو غیر مسلم نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ غیر مسلم کافر کہتے ہیں، حلیفہ آپ کے نے کافر کہا ہے، ہم ان اچھا کو آپ کیوں نہیں کہتے؟ اچھا میرے بھائی، ہم اس دائرے، ایک منٹ وسیم بھائی لیٹ می فنش، ہم اس دائرے میں نہیں رکھتے جو صالحین کا دائرہ ہے. بس یہ ہے، باقی کیا نام ہے، یہ جو ہمارے 4-5 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ بات مجھے تھوڑا ڈاؤٹ دے رہی ہے کہ ہم ان کو اچھا یہ مسلمان کی ڈیفینیشن جو جماعت احمدیہ کرتی ہے نا، وہ آپ بتا دیں وہ کیا ہے. مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، جو ہم جیسے ایز اے احمدیہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ مسلمان کون ہے. آپ کو کون سی ڈیفینیشن پتا ہے؟ ہماری نہیں آپ پاکٹ بک بتائیں. میں یہ مسلمان کی تعریف وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے. ہماری اچھا پاکٹ ٹھیک ہے، بک میں جا کے دیکھنے نہیں 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 بالکل وہی ہے، ذبح جو کھائے، جو اس طرح کا نماز پڑھتا ہے، جو بھی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ جو مسلم ہے، پہلے تو یہی دیکھیے ورڈ ایسا ہے کہ ہم اکثر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی سکھایا جاتا ہے احمدی مسلم، ہمیں کبھی نہیں یہ سکھایا جاتا مسلم. بالکل ہم احمدی مسلم ہیں، ہم فرق ہمیں لیٹر آیا تھا کہ آپ نے احمدی مسلم لکھنا ہے، مسلم نہیں لکھنا. اب یہ ہے، آپ مسلمان بھی اب ہیں، مجھے سچے یہ مسلمان جو ہیں، مجھے یہ آپ کا بتائیں، فرق تو ہے نا. نہیں مجھے یہ بتائیں صاحب کہ جو بھی مسلم کی ڈیفینیشن ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، جو بھی ہم نے سیکھی ہے جماعت احمدیہ سے، اور وہ صحیح ہے، اس لحاظ سے کیا ساری امت مسلمان جتنی بھی ہے یہ مسلم ہے کریں؟ یہ مسلم ہے، مگر آپ یہ اچھا پوچھیں گے کہ وہ کون سے مسلمان ہے وہ بتا دیں. نہیں، پھر وہ آگے آج نا انٹرپریٹیشن. ہم کہتے ہیں وہ آخرین منکم، ہم وہ لوگ ہیں، بس یہ فرق ہے. مسئلہ پتہ کیا میں وہ کہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اکثر ہے جیتنے ہارنے کا، تو میں تو یہ صرف سارے ہرا ہوا ہوں، میرا دیکھیں جیتنے کا مقصد نہیں ہے، حضور صلی میرا اللہ علیہ جیتنے کا مقصد نہیں ہے بھائی. وسلم کو مسلمان کہا ہے، میں نے پہلے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 72 جہنمی فرقے مسلمانوں کے فرقے ہیں، لیکن 72 جہنمی. میرا سر یہ ہے، دیکھیے میں پہلے کہا کہ میں یہاں میرا کوئی جیتنے ہارنے کا یہ معاملہ نہیں ہے، میں صرف سیکھنے کے لیے آتا ہوں آپ سب لوگوں سے. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ بتائیں، وہ میرا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور مجھے اللہ نے اتنی ہمت طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم آپ سب کو سن سکتے ہیں، بس یہی معاملہ ہے اپنا. نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ میرا یہ ہے کہ بھائی یہ ہے وہ دیکھیے سر، بات پتہ ہے کیا اگر وسیم مجھ سے صاحب، پوچھیں آپ گے، نے دیکھیے مجھ اگر سے پوچھیں گے میں دو آپ کو جی جواب دوں گا، جو مجھے وسیم صاحب پرسنلی آپ ویسے ایکسپیرینس چھوٹی ہے. بات نہیں کر سکتے، مطلب پرسائز تھوڑی سی بات کیا کریں، آپ بڑی لمبی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس طاہر خان صاحب ہیں، ایک آپ جیسی لمبی بات کرنے والے، تو چھوٹا ٹھیک سا ہے سر، میں اسپیسیفک اور آنسر چھوٹا دیا کر کریں. دیں گے، ٹھیک ہے بالکل چھوٹا کر دیں گے، جیسا آپ کہتے ہیں ایسے کر لیں گے. بلکہ میں دیکھا تو آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے، آپ بتائیں، آپ نالج رکھتے ہیں آپ جی بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کا انالیسس کر کے آپ کو یہی بتایا کہ آپ نے زندگی میں نا سہولت ڈھونڈی ہے، علم نہیں ڈھونڈا. تو اس لیے آپ جس جگہ پہ ہیں نا، آپ بالکل ٹھیک ہیں. بات پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کا ہے، آپ کا پروفیشن ہے پالیٹکس، تو آپ کو وہی سوٹ کرے گا کہ آپ عام مسلمان ہو جائیں اور آپ اپنے اوپر احمدیت کا لیبل نہ لگائیں. آپ کی ترقی اسی میں ہی ہے. تو آپ نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے اور آئی اپریشیٹ دس. اور مسئلہ ویسے بھی پتہ کیا مجھے ہے، وہ اس کا ذاتی طور جواب یہ پر ہے دوگلے بندے کہ پسند اور نہیں. کئی لوگوں نے کیا ہے، نہیں کئی نہیں، لوگوں نے اس کا صحیح جواب فیصلہ یہ ہے، کیا ہے. اس کا جواب پتہ کیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس عہدوں کوئی کے جواب لیے نہیں ہے. پولیٹکس میں آنے یہ کے نہیں لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ کو صرف یہی ہے کہ بھائی میں نے ہرا کے جانا، بھائی میں پہلے ہی ہریا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ وکیل نے صاحب انالائز میں کیا، جیتنے آپ ہارنے مجھے والا بندہ جانتے نہیں ہیں ہوں. نہیں ہے. اچھا نہیں، آپ مجھے نہ جانتے ہیں، نہ آپ کو میری سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو میرے کاروبار کا پتہ ہے، نہ آپ کو میرے خاندان کا پتہ ہے، نہ میری آپ کو طبیعت کا پتہ یار ہے، اتنے نہ دنوں میرے سے اتنی کام کا لمبی پتہ ہے. لمبی نہیں باتیں آپ کو، سنا رہے ہیں، نہیں چلے نہیں پھر آپ آج پتہ انٹرو دیں نہیں. اپنا. اچھا آپ کو آج کچھ بتا بھی دیں. پتہ نہیں ہے، لیکن آپ انالائز کر دیا آپ نے. کیا بات، سبحان ہاں اللہ، واہ 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 واہ، آپ تو بالکل. بڑے جناب علی، میرا خیال آپ تو واٹر صاحب، بس میرا ٹھیک آپ سے ہے. سوال ہے. سر میں بہت آپ شکریہ، آپ بہت سے شکریہ آپ پوچھ جناب آپ لیتے کے ہیں. انالائز. مسلم ٹھیک ہے، آپ مسلم تو صاحب گھبرا ہی گئے ہیں سر. مسلم صاحب نہیں وسیم نہیں، صاحب بہت اپنی شکریہ بات سر، پوری آ کیوں گئے گھبرا ہیں. گئے آپ؟ مسلم سر صاحب آپ، وسیم صاحب اپنی میں بات چلے نے پھر آپ کا مان لیا، چھوٹا ٹھیک سا ہے. انٹرویو کر لیتے ہیں. نہیں جی ٹھیک کر ہے، لیں مان لو، ٹھیک ہے. نہیں انٹرویو نہیں کر نہیں، لیں آپ کا. اس کے واٹر لیے صاحب اس کے رکو، لیے آپ سوال نہیں، اس کے کریں. لیے آپ ایسا کریں نا، آپ میرے پاس آئیں، موسٹ ویلکم ہے. مجھے فون کریں، جرمنی میں آئیں، ہائیڈلبرگ میں آئیں، یہاں پہ رہیں، میرے ساتھ رہیں، اب دیکھیں کیسے رہتے ہیں ہم، کیا کرتے ہیں. آپ آئیں نا، موسٹ ویلکم ہے آپ، کوئی نہیں مسئلہ نہیں، نہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم یہاں سے ہی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. واٹر اور صاحب کو خدا نہیں نہ سر، خوف کرو، سارا دن ویلے رہے ہیں جب ابھی ہمیں ٹائم پتہ پہ. لگ جائے گا
तो उस हिसाब से फिर आपका एनालिसिस कर लेंगे। अभी तक तो जो आपकी बातें सुनी है उनके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है। बहुत शुक्रिया जनाब, मैंने अच्छा, तो वाटर कहा साहब कि आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं जो मर्जी आप कर सकते छोटे छोटे सवाल का जवाब है, मुर्तद की सजा आपके यहाँ क्या है? हैं। मेरे लिए मुर्तादी ये की कोई लास्ट सजा पॉइंट नहीं। है सबर साहब, ये लास्ट पॉइंट है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे अकायद आपके अहमदी वाले हैं भट्ट साहब, आप खाम में मैं सही। और अहमदियों के अपने अकायद भी अहमदियों वाले नहीं, तो उनको कैसे बना रहे हैं? यही बात है। ये भी बात 16 होंगे, आप कह रहे हैं कि कितने अहमदी हैं? पूरा कनाडा उनको अपने सारे अकायद का इल्म है। सब साइड साहब अपना सर साहब, पूरा कनाडा अहमदी है, पूरा यूरोप अहमदी है, सारे अहमदी हैं, जापान अहमदी है। मेरी बात सुनी, मैंने क्या पूछा आपको? सारे कायदे के हमारे वाले हैं। सबर साइड साहब, मैंने जो बात आपसे पूछी है जी जी, वो ये है कि अहमदियों के अकायद का माखज़ क्या है? ये बहुत बड़ा वर्ड बोला है आपको, जरा थोड़ा सा इसको जरा। अब आप लेक्चर कहीं और शुरू कर दें। अब जी, ये मौखज यही है, मौखज आप मौखज का थोड़ा सा लफ्ज छोटा बोले, बहुत बड़ा लफ्ज बोल दिया आपने। जिसको अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं। जी जी, सोर्स ना। वही है, कुरान हदीस। कहाँ से अकायद लेते हैं? कुरान हदीस से। कुरान हदीस, कुरान हदीस से। कुरान हदीस, बस यही दो, कुरान हदीस यही है, और भी है कुछ? सुन्नत। कुरान हदीस और फिर सुन्नत। कुरान, उसके बाद सुन्नत, अब ये हदीस है, मजीद डिटेल नहीं, कुरान के बाद हदीस है, उसके बाद सुन्नत है। ये हैं आपके अकायद? नहीं, कुरान फिर सुन्नत फिर हदीस। कुरान फिर सुन्नत फिर रसूल, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है ऐसे? उन्होंने फरमाया, और किसने फरमाना था? और कौन तो नहीं, फरमाने वाला? कहाँ फरमाया रसूलुल्लाह ने कि पहले कुरान फिर सुन्नत फिर हदीस? ये कैसे पता चला? अब ये चीज ढूंढनी पड़ेगी चार जीबीटी से। देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, हजरतुल विदा साहब ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚैट जीपीटी ਦੱਸਣੇ ने हजरतुल विदा पे बताया था ना कि मैं तुम्हारी तरफ दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक, कुरान क्या? और सुन्नत। ठीक है, हदीस भी आपके साथ कश्मीरी साहब बैठे हैं, उन्होंने अहले बैत भी कहना है और आपको वो दूसरा तुर्क जो है ना, हैं? वो जो दूसरा तुर्क है वो है कुरान और अहले बैत। अच्छा, अहले बैत भी क्यों नहीं, ये कहा? हदीस कहाँ से आ गया दरमियान में? हदीस इस तरह आ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है ना, मजीद डिटेल्स कुछ समझ फरमाया था हजरतुल विदा के मौके पे, नहीं, अकीदे की बुनियाद जो है वो कुरान और है। रसूलुल्लाह ने ठीक है? क्या फरमाया था? अभी आपने बताया है मुझे, अभी बताया आपने, हाँ जी। क्या फरमाया था आपने? ये कुरान और सुन्नत। कुरान और हदीस फरमाया था? नहीं, कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत। जब रसूलुल्लाह ने कुरान और रसूलुल्लाह को भी तो हदीस का लफ्ज आता होगा ना, ये तो नहीं कि हदीस का लफ्ज रसूलुल्लाह को आता ही नहीं था। रसूलुल्लाह ने हदीस तो नहीं फरमाया ना? जी जी, क्या बात है। जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो ही है, जो नहीं फरमाया वो नहीं। हाँ जी, आप दरमियान में बिल्कुल कहाँ ऐसे से ही है। लेके आ गए उसे? हैं? अच्छा वही सैनी साहब, मेरा एक सवाल है तो इसमें। जी, जी। वही तो आपको बता सैनी रहा साहब, हूँ। ये जो अच्छा, वो बात मुझे है आप कि समझा रहे हैं, ठीक है। अकायद जो है वो कुरान करीम से मैं समझ गया हूँ आप। मुकम्मल भी होने अब दिया आप मुझे तो समझाएंगे इस्लाम बहुत से अच्छे हमेशा तरीके। बात- नहीं, समझा सैनी नहीं साहब, रहा मैं। नहीं, अल्लाह आप बच्चा तो उनकी समझाने लगे ना समझाएगा। मुझे जी। नहीं, सैनी साहब, मैं कल ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲੇ ਈਸਾ, ਮਸੀਲੇ ਈਸਾ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ, ਮੁਜੱਦਦ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ? कोई भी अली वाला None of them. अली वाला तुम्हें मैंने रुलाया ना, फिर तुम्हें अच्छा। याद है ना तुम्हारे, तुम फिर कैसे रोते हो? ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਇਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? पिंडी बारो बार। ਪਿੰਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ठीक हो गया, चल चुप करके ठीक बैठ जाओ। है। चुप करके ਜਿਹੜੇ बैठ जाओ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ अच्छा, चुप ਕੁਰਾਨ करके बैठ ਪਾਕ जाओ, ਤੋਂ ਕਾਇਦ गल ਨੇ, करन दे। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਇਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। अच्छा, चुप करके बैठ जाओ। ਯਾਰ ਤੂੰ अच्छा। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਹੈਲੋ अच्छा सैनी साहब, बात ये है, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ज्यादा ਹੋ गल्लां ਗਏ ना ਪਿੰਡੀ करी तो मैं ਬਾਰ-ਬਾਰ तू ਵਾਲੀ रुला ਗੱਲ, देना ही, फिर तू रोना शुरू कर देना है। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸੈਣੀ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਸੀਲੇ ਈਸਾ, ਨਾ ਨਜ਼ੂਲੇ ਈਸਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸੀਲੇ ਈਸਾ, ਨਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ,
یہ قرآن پاک جو نہیں ہے نا نہ قائد منارۃ میں المسیح جڑی نہ گل دمشق پوچھی نہ نا درجہ اس وقت بات جی ہو جی کیا رہی ہے وہ تے اس وقت بات ہو کیا رہی ہے وہ تے ایک سبق ہے جی جی میں تو کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا، میرا مقصد صرف یہ ہے جنہوں کہنے اسی یہ مننے ہیں، وہ تو پھر ہم جو یہ دل پہ مانتے مننے بندہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہم مانتے ہیں، عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی قرآن کریم دی بنیاد تے گل مننے ہیں، بالکل یا اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی وجہ نال سمجھنا، یہ تے عقیدہ ہو سکتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں وہ اسی اپنا ذاتی ہے پھر اسی مننے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، جو مرضی بنتے رہو جی اس میں کوئی فرق حسین نہیں۔ حسین صاحب بالکل میرا صحیح ایک صاحب سوال اپنے احمدی حضرات کی توجہ لیکن کے جی جی لیے کریں بھائی مسلم بھائی کریں سوال خود سکر لیکن صاحب مسلم ایک بھائی منٹ ٹھہرے، بڑا اہم سوال ہے، لیکن مہربانی ہاں کریں اسی کو کر لیں، لیکن حسین مسلم صاحب ایک بھائی بات جو سمجھنی ہے چھوٹی سی بات مسلم بھائی، جو قرآن اور سنت جو یہ ایگزیکٹلی حسینی صاحب بتا رہے ہیں نا، جماعت کا ایگزیکٹلی یہی عقیدہ ہے، جو چلیں عقیدے کی ٹھیک ہے بنیاد ہے نا، تو پھر نزول وہ ہے مسیح قرآن، مسیح وہ مجدد ہے یہ کہاں سے قرآن، آ گئی؟ وہ ہے قرآن اور جو سنت ہے جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں آیا کہ صلات قائم کرو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین وہ صاحب نے نماز نزیل عیسیٰ پرفارم کر کے دکھائی سارا اپنی کچھ کیوں آ سنت سے، گئی؟ اور وہ جو نماز حسینی پرفارم کر صاحب کے دکھائی یار ایک منٹ، ایک بڑا اہم بات ہے، اس بات کی ٹروت طرف صاحب کرتے آپ کو فائدہ ہوگا، میرا خیال ہے یہ ٹروت ٹروتھ صاحب سرچر صاحب ٹروتھ سیکر صاحب کی باتیں سنیں، سارے تو خاموش ہو حسین جائیں صاحب گے یہ ہمیں باتیں فضول بتا گلاں کی کرنی سن ٹروت کے صاحب جو بڑا ہم باتیں یہ فائدہ دسو یہ ہوگا آپ نزول کو۔ عیسیٰ امام اس مہدی بیچارے علی والا صاحب کو دوجا مسیح میں نے مجدد یہ کتوں تکلیف آ ہی گیا بڑی ہے، علی والا حسین رونے کے صاحب؟ علاوہ اس کے پاس اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس پہ کی تکلیف ہے اوہو میرے سے بیچارے کو، اوہو بچہ کہ روڑا نہیں فرمائے بچہ کہ روڑا یہ نہیں بات کھائے گا، سن لو نا، ایک منٹ، ہے ایک علی بڑا والا اہم بہت سوال تکلیف ہے، ہے، تمہیں لگتا ہے تمہیں میں نے بہت تکلیف دی ہے شاید، ہاں جی اچھا سن تو لیں، اچھا سن تو حسین لینا بھائی، ٹروت کتوں صاحب۔ آگے کی دے تے پھر بارو بار ہوئے نا اچھا رونا ہے تم نے، حسین صاحب جی ایک رونا ہے، منٹ اس کو یہ ذرا جو رونے کہندے نے کیا کوئی قرآن علی پاک والا کو رونے دے ذرا، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں رولو رولو علی والا کو رونے دے، علی والا صاحب نہ ان کو جواب دیں، میں کہہ رہا ہوں سینی صاحب یہ میرا ایک بڑا اہم نہیں وہ سوال بیچارہ ہے تکلیف آپ کی میں ہے، خدمت میں وہ ہے۔ روئے گا، جی اصل میں جب ہم اپنے احمدی بھائیوں سے، احمدی حضرات سے، کیونکہ انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، ان سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان کو یہ بات بتاتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت نہیں تھا، تو ان عام احمدیوں کو یہ بات سمجھنے میں تردد پیش آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب نے جب کہہ دیا نا مجھے نبی کہہ کر پکارا گیا ہے تو میں نبی ہوں، تو انہیں یہ بات، کیونکہ ہمیں تو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن میں جیسے آیت ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے نبی آپ اعلان کریں کہ آپ سب سارے انسانوں کے لیے آپ نبی بنائے گئے ہیں اور آپ اس نبی امی کی پیروی کریں، یہ ہوتا ہے دعویٰ نبوت، اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ نے پکارا ہے، میں بنا ہوں کھڑکی سے، وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو نہیں کہا، نہ انہوں نے اس طرح دعویٰ نبوت کیا۔ تو حسینی صاحب ذرا اس باریکی کو ذرا واضح کریں نا، مزید جی اس جی پہ روشنی ڈالیں۔ جی یہ آپ غلطی کھا رہے ہیں مسلم بھائی، وہ ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کو یہی تو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں جو عقائد ہے نا اس کی بنیاد قرآن ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ صلات قائم کرو، ٹھیک ہے، اب آگے سے وہ نماز کے نکات میں پڑھنی ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، رکعات کتنی ہوں گی، اس میں کیا پڑھا جائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے اچھا کر کے میرا دکھایا۔ یہ سوال نہیں ہے نا، میں تو میں نے الگ موضوع پہ بات کر وہی جواب سن تو جو لینا، آپ وہی کا جواب سوال لکھیں۔ نہیں بھی ہے نا، آپ اپنے ہاں پاس جی، گھڑی پہ نوٹ کر لیں ہاں ٹائم، اور ان کو بات کرنے دیں، یہ بہت مختصر طور پہ میں بات جواب، سمجھا دیں گے، آپ صرف جی ٹائم نوٹ کرتے رہیں، دیکھتے جائیں، جی حسینی صاحب آپ طنز کرنا تھوڑا رکے جلدی نا، سے طنز سمجھا کرنے کے دیں لیے گے، تھوڑا آپ سا رک جائیں آپ بھی۔ جلدی سے تو سمجھا دیں گے۔ اس میں جو ہے وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھا، پھر اسی طرح جو قرآن مجید کے آیات متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، عقائد کی بنیاد محکم آیت پہ ہے، متشابہات پہ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھیں گے کہ اس کے اور معنی کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹرت صاحب وہ میرا یہ ڈیٹیل جو سوال ہے وہ نہیں ہے ڈیٹیل نا، جو ہے آپ وہ کیوں اس طرح احادیث میں، کر رہے اب ہیں؟ نہیں، اب آپ سن اس لیں، چکر میں نہ پڑیں، آپ صرف گھڑی پہ منٹ لگا اب یہ لیں بات اور حضرت سنتے مسیح جائیں موعود سنتے علیہ جائیں، وہ السلام کے آسان لیے لفظوں میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ کیسے ثابت ہوتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ قرآن مجید میں ایک زیادہ نبی جلدی کے چیزیں آنے بھی ہوئی کا ہے، آپ ذکر ٹائم ہے، نوٹ کریں بس۔ ایک نبی کے آنے کی پیشن گوئی موجود ہے، قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے سورہ راف 35 میں کہ نبی آ سکتے ہیں،
اور ایک نبی آنے کی پیشن گوئی بھی موجود ہے جو کہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں. ٹھیک ہے. اب آگے سے وہ نبی کا زمانہ کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، مسلمان یہود کی طرح ہو جائیں گے. اس لیے آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا، جیسے عیسیٰ ابن مریم یہود کی اصلاح کے لیے آئے تھے، کیونکہ مسلمان یہود کی طرح ہو جائیں گے تو ان کی اصلاح کے لیے بھی مثل عیسیٰ آئے گا. یہ سب ڈیٹیلز جو ہیں، زمانہ کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، مشرکین بن جائیں گے، مسلمانوں کی حالت ایسے ہو جائے گی کہ مشرکین بن جائیں گے، وہ سارا جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے. لیکن عقیدے کی بنیاد کہ نبی اور رسول آ سکتے ہیں، یہ آپ قرآن سے بنتا ہے. ایک کے آنے کی پیشن گوئی بھی قرآن مجید میں بڑی واضح طور پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. آگے ڈیٹیلز پھر ہم احادیث میں جا کے دیکھیں گے. اور یہی طریقہ ہے، عقائد کی بنیاد ہمیشہ قرآن کریم کی محکم آیات ہوتی ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک سنی صاحب سوال دہرا دوں یا جی مسلم بھائی آپ نے وہ سوال پوچھا نہیں تھا جس کا جواب مل گیا. سنی صاحب اب آپ جواب دے دیں پلیز اس کا. جی میرا دو باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ وہ جواب بھی آپ کو دیتے ہیں جو آپ نے پوچھے نہیں ہوتے. اس طرح کی بات بھی علم کے اضافے کے لیے مل جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا مختصر کسی بات کو بیان کیا جائے یا وہی بات بیان کی جائے جو کسی نے پوچھی ہے، جو نہیں پوچھی وہ نہ بیان کی جائے، اس سے ہم وقت بچا سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں. اب کیا آپ نے کیا پوچھنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سنی صاحب، ہمیں مشکل پیش آتی ہے جب ہم احمدی حضرات کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے لٹریچر میں دعوی نبوت ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے. بس دو ہی باتیں. بات یہ ہے کہ جو ایک ہے احمدی کیا کہتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ مرزا صاحب خود کیا کہتے ہیں. مرزا صاحب کی کہنے کے متعلق احمدیوں کو پوچھنا ضروری نہیں. مرزا صاحب کے لٹریچر سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے کیا بیان ہیں. ان کے ملفوظات ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، ان کے اشتہارات ہیں اور ان کی تاریخات ہیں. کسی بھی مضمون کو لے کے اس میں مجدد کا مسئلہ بڑی وسعت کے ساتھ بیان ہوا ہے، نبوت کا مسئلہ بڑی ایکسٹینڈڈ بیان ہوا ہے. تو اس میں آپ اس تمام تحریر عموماً پیش ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ ہر قسم کے حوالے. تو آپ اگر ان کو یکجائی طور پہ دیکھیں گے یا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بعض باتیں، جس طرح میں نے 12-5 والی بات سنائی ہے، وہ لاک کر دینے والی سچویشن ہے، کیونکہ اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے. جب کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ بعد کی تحریر یا پہلے کی تحریر اسے کینسل نہیں کر سکتی. تو اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کا موقف پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں، بس اتنی بات ہے. آگے رہ گئی بات یہ کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اس کی مرضی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اسے پڑھ لیتا ہے، لیکن آپ کا کام ہے اپنے لیے خود نتیجہ نکالنا. جی میرا مسلم بھائی سے ایک کویشچن ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی بھائیوں کی جو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی نہیں تھے ہیں اور یہ ان کو نبی بناتے ہیں. میرا مسلم بھائی سے یہی سیم کویشچن ہے، کبھی اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی کبھی جا کے تربیت کی ہے آپ نے کہ آپ کوئی نبی نہیں آنا، آپ کیوں سارا دن کہتے ہو کہ نبی آنا ہے؟ کبھی آپ نے وہاں پہ بھی جا کے اتنی دماغ کھایا ہے جتنا آپ یہاں پہ اسٹریس لیتے ہو، جتنا دوسری باتوں پہ جا کے یہ بات کرتے ہو کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ جو آپ کے اپنے مسلم بھائی ہیں کبھی ان کو بھی جا کے آپ نے تبلیغ کی ہے کہ کسی نے نہیں آنا، اب بات ختم، کوئی حساب نہیں آنا، کوئی معاملہ؟ وہ تو انتظار کر ہی نہیں رہے، تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں یہ بات انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ کیا بنائی رکھتے ہیں مجھے. یہ ہے مسلم بھائی اصل میں یہ چاہتے ہیں اچھا اور جتنے بھی لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کی گردنیں کاٹیں، ان کو کہیں کہ نہیں اس طرح کریں، آپ کیوں نہیں مان رہے، میری بات مانیں، نہیں، آپس میں جھگڑیں، پھر یہ خوش ہو جائیں گے. اصل میں صبر سائڈ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں ہے نا. بزی ہیں تو بہتر ہے کہ صبر سائڈ صاحب بات یہ ہے، ہمیں بات کو کرنا سمجھ ہے. نہیں. دین سے کون مخلص ہے؟ کاروبار بھی آپ تو کو کرنا ہے.
آپ دیکھیں حسینی صاحب نے ہاں آپ چندہ کے بھی تو سامنے دینا ہوتا ہے ایک نا. بات رکھی ہے، ایک بات رکھی، اگر آپ کا اس پر اعتراض ہے، سمجھنے کی نیت اللہ ہے، کے وہ لیے آپ ہم 100 رکھیں، دفعہ قربانی دیں گے. تو زیر بحث اس کو لاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ فلاں کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے، یہ میرے خیال سے کوئی عجیب سی بات ہے، یہ اس کا کیا جواب دیا اوہو جائے؟ مسلم بھائی آپ کا آپ جواب اصل صحیح میں ہے نئے کہ نئے ہیں ٹک ٹاک پہ. آپ کٹنا پہ ٹک ٹاک پہ. آپ کاروبار کٹنا پتہ پہلے نہیں ہے. ہے، ان کا دل دین ہوتا ہے جو کہ وہ مسلمان جو تیسرے ہے وہ چوتھے آپس نمبر میں پہ کہیں لڑیں، آخر میں کہیں ایک رکھا ہوا ہے. ایک کاروبار دوسرے سب سے کا پہلے ہے. گریبان پکڑیں، ایک دوسرے سے لڑیں، اور پھر ہم جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھ کے جو ہے نا ان کا تماشا دیکھیں بس. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہاں ہماری ان کا یہ مسئلہ ہے بس ٹینشن سمپل. کیوں ہے؟ اچھا مسلم بھائی کا آپ جواب کو کتنا کہتے ہیں کہ آپ صحیح کو ہے. ہماری اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ یہ نہیں انہوں نے دیکھے کہ کاروبار نہیں سب سے مرزا، پہلے ہے. دیکھیں نا، ہم اور یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ مرزا اور صاحب نے ہدایت دعوی ہدایت نبوت نہیں کیا۔ ہدایت ہدایت چلو چوتھے پانچویں پتہ نہیں 10ویں نمبر پہ کہیں رکھی ہوئی ہے، اور کاروبار سب سے پہلے ہے. بہت اچھے. اچھا صبر سائڈ صاحب، ایک بات مجھے آپ اگر سمجھا سکیں تو، مسلم بھائی یہ جتنا جب کو آپ کو سمجھ آئی ہے اتنا کو ان کو مانتے ہیں جتنا کو آپ کو سمجھ آئی ہے. نہیں، میں نے یہ بات تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کسی حقیقی نبوت اور کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے۔ تو غیر کی سمجھ آئی ہے اس کو آپ امان لاتے ہیں. نہیں، غیر حقیقی بارو بار ہے نا، مسئلہ یہ ہے، غیر حقیقی بارو بار قرآن میں ہوتی تو ہم ضرور مان لیتے۔ غیر حقیقی ضرور مانتے ہیں، جیسے غیر احمدی مانتے ہیں ایسے غیر حقیقی مانتے ہیں، جیسے کوئی شخص غیر احمدی ہوتا ہے ایسے کوئی شخص غیر حقیقی. نہیں جی نہیں، یہ مانتے ہیں ان کو ذلی طور پہ نبی مانتے ہیں، برزی طور پہ نبی مانتے ہیں. نہیں نہ غیر مانتے. حقیقی، غیر حقیقی مانتے ہیں. انہوں نے یہ ماننا غیر ضروری حقیقی نہیں ہے نا۔ غیر حقیقی جس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، اس میں آپ جس کی نبی اپنے کی مانتے ہیں. حقیقت نہیں اس کو ماننا ضروری ہے. اس کو ماننا کیا نہیں، اس کرنا کو مان آپ رہے ہیں نا اصل کو غیر ماننا۔ حقیقی، غیر حقیقی مان رہے ہیں. چلیں پھر آپ لاہوری جماعت کا بیت فارم بھیج دیں آپ کو. لاہوری جماعت میں تو کم از کم ان کو تو جوائن کر لینا. نہیں، بات یا مسل کو مان رہے ہیں نا، ہم غیر نہیں حقیقی تو والی طرف جانا ہی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں نا. آپ ہاں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ ہمیں السلام کسی نقل کی آپ کیا کو ضرورت ہم ہے. یہ بات آپ کو سمجھانے کی آپ کوشش کر غازی رہے بازوں ہیں۔ کی براڈوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کیسر صاحب کی براڈ پہ جا کے جو یہ جو تو کون یار سا آپ کو کیسے کیا تکلیف ہے؟ کوئی جائے جدھر دل ہے اس کا جے نہیں کرتا اتنے جائے. گندے گالی باز لوگوں آپ کی کو براڈ کیا پہ جا تکلیف کے ہوتی ہے یار گالیاں کسی کے سننا آنے سے وہاں پہ جانے بیٹھے سے؟ ہیں نا. آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جی وہ فلاں ادھر بیٹھ رہا ہے، فلاں ادھر بیٹھ رہا ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو جائیں. گندے آپ کو نہیں، کسی نے کہا کہ کدھر کیوں آتے ہیں، گندے ادھر کیوں گالی بیٹھتے باز ہیں، لوگوں یہ کیوں کرتے اگر ہیں. نفرت وہ نہیں ان کی ہے، پرسنل لائف ہے، جس کو وہ جو جگہ یہ اچھی کوئی لگتی ہے وہ پرسنل ادھر لائف بیٹھ نہیں جاتا ہے. ہوتی. گندے گالی باز لوگوں کے جا کے ہمارے وہ خلاف گالیاں دینا تم پرسنل بھی بات ہے. بیٹھے ہوتے ہو، تمہاری ہمارے برات میں خلاف گالیاں تمہاری جو دینا، جماعت ہمارے والے ہیں وہ قابلین بھی کے ہیں. خلاف گالیاں دینا پرسنل بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں آگے پرسنل کریں. بات ہے. ہاں ہاں پرسنل بات ہے. آپ کو کیا نہیں، تکلیف ہے ٹروت کوئی جدھر صاحب، ہم جائے مرزا بیٹھے صاحب بات نبی ہیں کرے. یا نہیں؟ کیسا یہ یہ تو انسان ہے آپ کہ کو کیا سمجھا اللہ اور تکلیف دیجیے۔ ہے اس رسول سے؟ کی نہ مانتے ہوئے، میں نہ مانوں آپ اللہ کو رسول کی اس سے نہ کیا مانتے ہوئے میں تکلیف ہے گالیاں کہ دوں کوئی گا؟ کیا کرتا ہے؟ میں آپ اپنی گالیاں کریں. دوں گا تمہیں، پرسنل بات ہے تمہاری. اوہو اپنی کرو، تم گالیاں نہ دو. تمہاری اپنی کرو تم. کسی کے پرسنل میٹر میں تمہیں انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کسی تو سے بات کر رہا تو ہے، جو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ گالیاں. اچھا مسلم بھائی آپ بھی مانتے ہیں یہ جو بیوقوف سا بول رہا ہے، آپ بھی مانتے ہیں اچھا کہ سونی صاحب، ہمارے سونی قابلین کو صاحب کا گالیاں کمنٹ دینا، آیا ہے یا کیا ہمارے جماعت قابلین کو والوں نے گالیاں ایک دینا. خاتون کا بغیر وجہ احراج کرنے پر نظام کے خلاف سر عام آواز اٹھائی؟ یہ جو مار بیوقوف کے انسان بول رہا مردے ہے کہ جی کسی گالیاں آواز دینا، نہیں چکی. ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں اور یہ پرسنل بات ہے. کتنا بیوقوف انسان ہے. کیوں سونی آپ اس صاحب؟ سے ایگری جی کرتے جی ہیں؟ بالکل. آپ بھی ہمارے سونی خلاف صاحب گالیاں کہہ دی رہے جا ہیں رہی کیا ہوں، ہمارے جماعت والوں قابلین نے کے خلاف ایک گالیاں دی خاتون جا کا رہی ہوں بغیر وجہ تو مسلم احراج بھائی اب کرنے چپ کر پر کے بیٹھے رہیں گے. نظام اور کے خلاف سر عام آواز اٹھائی؟ آپ کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں جو یہ تو پھر بات آپ سمجھا رہے ایسی ہیں نا براڈ پہ کیوں ٹروسیکر بیٹھے ہیں؟ صاحب وہ سمجھ نہیں حسین کرتے. صاحب پارٹی سپیکر تسی پتہ نہیں کتنے چک لیندے ہیں، نہ گل کرن دیندا ہے، نہ انہوں پتہ ہے ہی نہ گندا گل گالی کرن باز دا، یہ ابھی نہ ابھی طرز گالیاں نکالے گفتگو، گا. نہ کوئی ایویں بھی ٹیں 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 ٹیں. اچھا ٹروت جڑے سیکر سنن صاحب والے آپ ہوندے نے سمجھا وہ دیں۔ اتا جاندے نے. ابھی ابھی بندے یہ نوں بٹھان دا رونا کیا شروع ہو فائدہ؟ گیا، علی والا رونا شروع ہو ایویں گیا. ہن ٹیں ٹیں کرے دا انہیں نے ریکارڈنگ کر چلے کے گھر جا کے سارے دسے دا خاموش ہو جائے، اس کو رونے گھر دیں. والے نوں میں جنہاں نے بڑی تبلیغ کر کے آیا تاں دی انٹری ٹروت ہونی. سیکر صاحب مرزا صاحب رونے دیں نبی مسلم تھے۔ بھائی، ایک منٹ اس کو رونے دیں، اس کو رونے دیں. ایک منٹ پلیز میوٹ کر لیں. مسلم بھائی آپ اس نے رونا ہی ہے، آپ بات کریں. یہ بچہ مرزا ٹیں ٹیں صاحب کرتا نبی رہتا ہے، تھے۔ چھوڑیں اس کو. علی والا تھوڑا اور رو لو. اوہو کیا جماعت والوں نے ایک خاتون یار کا ٹروت سیکر صاحب، وجہ بتائے ٹروت بغیر سیکر احراج صاحب، کرنے پر مرزا نظام صاحب کے نے خلاف سر عام آواز اٹھائی؟ نہیں. سارے سونی صاحب یہ سارے ملنگ ہیں، یہ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے. زیادتی ان کے سامنے ہوتی ہے، یہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کہیں گے ایسا. یار ٹروت سیکر صاحب آپ نے وہ 12 پڑھی میرے ہے تحریر؟ پیارے سے بھائی علی والا کو نا تھوڑا اور رونے دیں پلیز. نہیں میں تمہارا دل بھائی ہلکا نہیں کر ہوں، دیں. ویسے ٹروت سیکر جھوٹ نہیں صاحب بولو، میں کہتے
तुम्हारा कोई भाई इसको नहीं। बोलने दें प्लीज। हाँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं। स्पीकर साहब 12/5 तहरीर पढ़ी है आपने?
اس کو کیا پتا 12 پانی کیا ہے؟ یار 12 جب پانی میں مسلم مرزا بھائی صاحب آپ نے دیکھیں میری مہر بات سن لیں، لگا ایک دی ہے۔ مسلم بھائی میری بات ایک ذہن نشین کر لیں کہ آپ بات کیا کریں وہ جو پیدائشی احمدی ہے یا جسے کچھ عرصہ ہو گیا، یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جن کو وہ یہ ترسیکر کو آپ اس سے پوچھیں، اس کو پتہ نہیں اصل جماعت کا موقف کیا ہے، جماعت کی کتب کا نام کیا ہے، جماعت کے عہدوں کا نام کیا ہے، جماعت کے رسالوں کا نام کیا ہے، اسے آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا۔ وہ صرف ٹیں 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 کرے گا، بس آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ کر رہا ہے۔ یہ وسیم صاحب سے پوچھا آپ نے، انہوں نے بتایا، واٹر سے پوچھا او اس نہ نے لڑو بتایا، نہ لڑو آپ تن سے خدا دا آپ واسطہ طاہر امجد صاحب سے پوچھا وہ بتا رہے ہیں، لیکن اگر آپ تو نہیں سیکر سے پوچھ رہے ہیں تو وہ منصور ٹیں صاحب ٹیں کرے اچھے گا، آپ کو آدمی بتائے گا نہیں۔ نہیں منصور او صاحب نہ اچھے لڑو آدمی، آج نہ انشاءاللہ یہ سمجھا کہے دیں۔ دی سن لیا کرو سن لیا کرو یہ گل علم والی کوئی پلے پیڑن دیا کرو ہاں جی، محمد صاحب منصور صاحب آ صاحب گئے۔ اور جی السلام علیکم ایک دوسرے محمد حسین صاحب سے پوچھیں، یہ مخلص احمدی ہیں، ان سے جی پوچھیں جی جو بھی سوال پوچھنا ہے۔ کیا حال چال ہے دوستانہ؟ جی جی، خیریت؟ کیا حال ہے محمد بسم حسین صاحب؟ اللہ۔ کدھر غائب ہوتے ہیں یار، کبھی نظر نہیں آتے ہیں۔ بس یار میں گفتگو سن رہا تھا آپ کی، تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر جوائن کرتے ہیں۔ اب سنائیں نعیم سب۔ بھائی السلام علیکم او وعلیکم السلام، منصور بھائی کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ کتنے غائب رہندے ہو ساڈی صاحب نو کلے ہی چھڈ جاندے ہو نہیں میں تھوڑا سا ذرا مصروف تھا، تو ذرا باہر بھی گیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ذرا کام ہی، اچھا لیکن اچھا اب اچھا انشاءاللہ شمولیت محمد رہے گی۔ حسین صاحب احمدی ہیں؟ ہیں؟ جی جی یار وہ 5 پارہ سمجھا دینا، ان کا بھی موقف آنا چاہیے، یہ کیسے سمجھتے ہیں تحریک بتائیں کو؟ کیا سمجھنا ہے آپ نے وہ کتاب پڑھی تحریک ہے؟ کو 5 بارہ ہاں پڑھا جی ہے ہاں آپ جی نے حوالہ؟ ہاں جی، وہ پورا مضمون پڑھا ہے وہ والا۔ کیا آپ نے یہ کتاب بھی پڑھی ہے؟ ہاں جی، کیا نام ہے کتاب کا؟ یہ ہے جی، اس کو کیا بولتے ہیں، سراج منیر۔ یہ پڑھی ہے کتاب آپ نے؟ ہاں جی، پوری کتاب مکمل تو پڑھی ہے؟ نہیں ابھی ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، لیکن جو مضمون اس میں نہیں، اصل ہے وہ دیکھیں جب بندہ پوچھتا ہے کہ کتاب پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری پڑھی ہے، تو آپ نے 2 دفعہ ہاں جی کہا ہے، تو مجھے لگتا اس ہے کہ آپ معنی نے میں یہ ٹھیک اصل نہیں میں بات اس کی نا۔ معنی میں پڑھی ہے اور اس معنی میں نہیں پڑھی۔ میں دوبارہ سوال اپنا کر لیتا ہوں، ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے آپ سے 2 دفعہ پوچھا ہے اب کہ آپ آپ نے نے کیا اس اور کتاب بھی اس پڑھی معنی ہے؟ دونوں وضاحت کرنی ہے تاکہ میں صحیح جواب دیکھیں دے سکوں۔ دیکھیں حال دیکھیں، میں نے آپ محمد سے حسین 2 بھائی دفعہ ایک صرف یہ ریکویسٹ بات ہے، پوچھی ہے کہ کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ آپ نے اگر 2 آپ دفعہ لوگوں ہاں سے جی میں میں جواب مضمون دیا ہے۔ سمجھنا اچھا چاہتا ہوں، محمد آپ حسین بیٹھے بھائی، ہیں دیکھیں محمد منصور حسین بھائی بھائی انہوں نے نہیں ایک پڑھی، تھوڑی ریکویسٹ سی ہے، پڑھی ہے، وہ سمجھا علی دیں۔ والا علی والا آپ بیچ وہ میں بولنے سمجھا دیں، لگتا ہے، یار انہوں سن نے تو تھوڑی لو، سی پڑھی ہے، سنو، تھوڑی سی پڑھی ہے، علی والا کو آپ بولنے وہ کا موقع سمجھا یہ دیں، دیں، بات ترسیکر اب جو ہے وہ ٹھیک ویسے ہے، ٹیں ٹیں کر رہا ہے، آپ وہ سمجھا دیں۔ علی والا کو علی بولنے کا والا کی موقع بات دیں اب سارے۔ ٹھیک ہے۔ میری ریکویسٹ جی ہے علی والا کو انہوں نے بولنے دیں۔ تھوڑی سی خیر، پڑھی ہے، وہاں سے ان کو ایک مضمون ملا تو وہ سمجھا دیں۔ علی والا آپ بات کرو، علی والا یہ آپ بچے بات کو کرو، چپ کریں، اس کو فیڈر دیں یار۔ علی اچھا والا آپ محمد بات حسین کرو۔ بھائی آپ کریں بات۔ چلیں ٹروتھ بات کرنے دو یار تھوڑی دیر۔ اچھا چلو بھی مسلم صاحب، بات اب علی والا صاحب نے میرے خیال میں ٹھیک کی ہے۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار میں نے یہ ایک صفحہ نہیں پڑھا ہے یا نہیں، میں نے تھوڑی سی میں پڑھی ہے، نے غلط آپ جواب نے ہاں دیا جی ہے، کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی پڑھیے، کیا کتاب ہی جواب پڑھی، دیا؟ یہ جو تحریر ہے یہ کتاب میں موجود نہیں، اور نہیں تھوڑی اس سی کتاب کا پڑھی یہ ہے نا، مطلب آپ ہوتا ہے لمبی جب بحث نہیں بندہ نہ کریں، آپ اس سے علی مضمون والا کو سمجھ لیں بولنے نا۔ دیں، علی والا کو بولنے دیں نہیں ہے، مجھے۔ میں نے سیم آپ کے والا جواب ٹھیک ہے، دیا جس طرح آپ کا وہ چلے پورے کوئی کی مسئلہ پوری نہیں ہے، بلڈ اپ جانے ہے، دیں، اب وہی اس بحث جواب ہے۔ میں مت پڑے۔ پوری کتاب پڑھی ہے یا وہ ایک مضمون پڑھا ہے علی محمد والا حسین کی انہوں بات نے، مان لیں، تو علی آپ والا ان کی کو بھی جو ہے بات وہ مان لیں۔ مضمون سمجھا دیں، وہ سمجھنا چاہ مسلم رہے بھائی ہیں۔ اب میرے یہ کہنے پہ مضمون علی مجھے والا کی بات سمجھانا چلیں ہے مان نا۔ لیں۔ سمجھ لیتے ہاں ہیں، جی چلیں اب اس بحث میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں مسلم صاحب، بتائیں۔ اس میں مرزا صاحب نا ایک بات کر رہے ہیں، وہ بات سمجھا دیں مجھے۔ ہاں تو پڑھیں، سمجھا دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ، میں پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں بیہودہ اعتراضوں کو چھوڑ دو اور ناحق کا نکتہ چینوں سے پرہیز کرو اور فاسقانہ خیالات سے اپنے تئیں بچاؤ، جھوٹے الزام مجھ پر مت لگاؤ کہ حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ محدث بھی ایک مرسل ہوتا ہے؟ کیا قرات والا محدث کی یاد نہیں رہی؟ پھر یہ کیسی بیہودہ نکتہ چینی ہے کہ مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اے نادانو بھلا بتاؤ کہ جو بھیجا گیا ہے اسے عربی میں مرسل یا رسول ہی کہیں گے؟
اور کچھ کہیں گے، مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اپنے اس بندہ پر نازل فرمایا ہے، اس میں بندے کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثرت موجود ہے، سو یہ حقیقی معنوں پر معمول نہیں، ولیکن این یطلا، سو خدا کی یہ اصطلاح ہے جو اس نے ایسے لفظ استعمال کیے۔ ہم اس بات وَلِكُلٍّ، کے یہ جو لفظ آپ نے پڑھا ہے نا وہ ہے وَلِكُلٍّ مَا يُسْتَلِحَ، ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اصطلاح بنا لے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی نہ جو دل کاٹ لے۔ ہاں جو مرضی بنا لے۔ جی ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا۔ قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانے ہے، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ کیا تم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی جن میں رسول اللہ آیا ہے؟ عرب کے لوگ تو اب تک انسانوں کے فرستادہ کو بھی رسول کہتے ہیں، پھر خدا کو کیوں یہ حرام ہو گیا کہ مرسل کا لفظ مجازی معنوں پر بھی استعمال کرے؟ کیا قرآن میں فقالوا ان علیکم مرسلیکم مرسلون بھی یاد نہیں رہا؟ انصاف دیکھو، کیا یہی تکفیر کی بنا ہے؟ اگر خدا کے حضور میں پوچھے جاؤ تو بتاؤ میرے کافر ٹھہرانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے؟ بار بار کہتا ہوں کہ یہ الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے میرے الہام میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہیں، لیکن اپنے حقیقی معنوں پر معمول نہیں، اور جیسے یہ معمول نہیں ایسے ہی وہ نبی کر کے پکارنا جو حدیثوں میں مسیح موعود کے لیے آیا ہے وہ بھی اپنے حقیقی معنوں پر اطلاق نہیں پاتا۔ یہ وہ علم ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے۔ میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکلی بند ہیں۔ اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی، مگر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت کے دروازوں کے پورے طور پر بند نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مسیح اسرائیلی نبی کے واپس آنے کے لیے ابھی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ یہ والی بات جی یہاں تک اگر سمجھا دیں تو۔ بہت زبردست دلیل ہے ویسے۔ یہ انہوں نے مخاطب کیا ہے اپنے مخالفین کو، ان سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یار کیا تمہارے ہاتھ میں دلیل ہے میری تکفیر کی؟ اور مرزا صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہی کی ہیں، بتاؤ کیا تکفیر کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں، انہوں نے اپنی نبوت سے انکار کیا، وہ کہتے ہیں میں کوئی حقیقی نبی شبی نہیں ہوں۔ وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس جو نبوت ہے وہ تو حقیقی نبوت ہے ہی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے پاس مجازی کیا معنی دلیل ہے ہے۔ ان کی تکفیر کی؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں وہ کہ یار جاہل مخالفوں سے پوچھ رہے ہیں، تو جاہل مخالفوں بتاؤ کیوں تکفیر کرتے ہو میری؟ نہیں یہ تو کہہ رہے یہ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ بینر لگا کے کہ نبوت جاری ہے نبوت جاری ہے، یہاں یار پہ جو تو میں مرزا اب صاحب نے بات کر رہا ہوں بات کی۔ سمجھانا میں نے، اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ نہیں آپ نے سنی، ادھر سے جمپ کر کے آگے چلے گئے ہو۔ مرزا صاحب نے اچھا تو کہہ دیا ہے نا، بتا دیا مرزا صاحب نے کہ حقیقی نبوت نہیں ہے بھائی، میرے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کثرت سے مرزا صاحب کے الہام میں یہ نبی اور رسول کے لفظ کا استعمال ہے، اور یہ مجازی معنوں میں ہے، یہ بھی انہوں نے اوپر کہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو ہاں، تو یہ مجاز بات تو اصل نہیں ہوتا نا۔ نہیں ہوتا اصل، مجازی خود ہی تو طور مرزا پر صاحب نے کہا ہے۔ یار ایک سیکنڈ رک جاؤ یار بھائی، جی تو انہوں نے خود ہی تو کہا ہے، آپ کو ٹھیک لگتی ہے نا یہ بات مسلم بھائی؟ محمد حسین بھائی، آپ کی بات سے یہ میں سمجھ لوں جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے، فردی طور پہ ایک چور بن جاتا تھا ایک سپاہی بن جاتا تھا، تو اسی طرح یہ ہے کہ فردی طور پہ بنے اور بعد میں کہا کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ استعارہ کے رنگ میں ہے، مجازی طور پر ہے، یہ ہے بات وہ، وہ ٹھیک جو ہے؟ کہہ رہے اور ہیں کہ ہر ایک کو اختیار ہے اپنے لیے جو مرضی گاڑ لے، تو انہوں نے اپنی نہیں مرضی سے گاڑلے یہ کے لیے اپنے انہوں لیے نے بنا لیا۔ کہا، گاڑلے کا لفظ نہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے لیے اصلاح استعمال کر لے وہ، اور اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں تو ان کی اہمیت اس لیے ہے، میرے صاحب نے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن یہ انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ بھائی یہ حقیقی معنوں پر اطلاق نہیں پاتے، یہ جو ہیں یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے،
محمد حسین بھائی وہی بات ہے نا کہ نہ استعارہ کی حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز کی ہوتی ہے. تو وہ میرا جیسے آپ کا بچپن میں اختلاف نہیں ہے اس بات کوئی پہ. جو ہے وہ چودھری بن جاتا ہے، ڈرامہ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں علی یار والا فرضی صاحب، یہ طور تو پہ محمد فرضی حسین طور بھائی پہ جو میں ہے کہ سمجھاؤں انہیں. آپ کر رہے ہو. کردار جو ہے وہ بنا لیں. یار کتنی علی والا دفعہ صاحب ریپیٹ کرے گا بات کو. ایک سیکنڈ یار، علی والا صاحب یہ آپ مثالیں دے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مرزا صاحب کے لیے اس طرح کی مثالیں دینی چاہیے. مرزا صاحب کا قد بہت بڑا ہے اور وہ انہوں نے کھل کے جب اپنے الفاظ میں یہ بتا ہے ہی دیا ہے، گالی باز قسم کا انسان انہوں نے سے کھلنے بات والے کرے. الفاظ میں بھائی بتا دیا کہ یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے. تو مسلم بھائی آپ کا کیا اس میں اختلافی نوٹ ہے؟ نہیں، میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں ہمارے احمدی بھائی کہتے ہیں نبی ہیں، نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ کون مرزا کہتا صاحب نے ہے؟ بند کیا ہوا. میں دیکھیں سمجھاؤں وہ ابھی دیکھو امتی اگر نبی مجھے سنیں جب اجازت دی بات، جائے تو میں سمجھاؤں. جب میں مسلم بھائی حاضر آپ ہوا پرانے تھا، احمدی سے پوچھا کریں، جب میں نئے احمدیوں حاضر سے نہ ہوا ہوں پوچھیں. تو آپ نے مجھے کہا کہ تم احمدی ہو. میں نے کہا ہاں احمدی ہوں، میں بالکل احمدی ہوں اور 4 نسلوں سے محمد احمدی حسین ہوں. بھائی میں سمجھاؤں. اور ایک سیکنڈ باٹر بھائی، 4 نسلوں سے میں احمدی ہوں. اور مرزا صاحب کی آپ نے ایک تحریر پڑھی ہے، میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک تحریر ہے مرزا صاحب کی. کا کوئی اختلافی نوٹ ہے تو بتاؤ. اب میرا اس تحریر سے ایک سوال ہے آپ سے مسلم بھائی، میرا سوال لے لو گے ایک؟ سمجھ ہاں گئے جی، نا ہاں ہم جی، دونوں؟ آپ کے پاس کیا جی وجہ جی. مرزا صاحب کی تکفیر کی؟ نہیں، میں تو ابھی اس تحریر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ تو تو ساری یار ابھی تو کتابیں پڑھ سمجھائی کے ہے میں نے، دیکھنے والا ہے. گالیاں ابھی نہیں تو یہ میں نے کیا بکتی ہے؟ وہ سمجھائی ہے. گول پہ کیوں بیٹھے وجہ ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ہے محمد اس حسین کے بھائی کہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں. تو وہ تو مسلم بھائی ہم مانتے تو ہمارا قصور. آپ وہ گالی مرزا دینے صاحب کی والے تکفیر کی تکفیر زبان کو سے وجہ کیوں کیوں یہ کہہ بتا ہے رہے رہے ہیں؟ کہ ہیں؟ آپ ان کو نبی مانتے ہیں. کیوں مسلم بھائی یہ وجہ ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ابھی اس مضمون کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. مجھے پہ تو یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ شعویٰ کوئی نہیں کیا، یہ بعد والوں نے کہانی گڑھی ہے آپ اس کو میں. یہ بات ابھی اس تحریر سے نہ کون سی محض کلیئر نہیں ہوئی؟ انکار مجھے کیا وہ ہے نہ بتاؤ. محض اقرار تو پھر کیا ہے. آپ ایم ڈی او کو ابھی کافر نہیں ابھی نہ اگلے سمجھتے پھر یار مسلم بھائی. ایک سیکنڈ یار، شور تو نہ کرو نا، بات ختم ہو گئی ہے. پروسی کا 2 منٹ یار دے دے. تو مسلم صاحب ڈاڈی کیڑی آئی. گل جڑی تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی؟ بتاؤ ذرا اس میں نہیں، جو میں آپ نے بھی تو سمجھنا اس چاہ رہے ہو. تحریر سے جو مجھے سمجھ آیا نا ابھی تک، اور آپ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، وہ یہ مجاز کے معنوں میں کوئی بھی مثال، مجاز کے معنی میں شور کو بھی خدا کہہ دیتے ہیں. مجازی تو کوئی آپ میرا حقیقت نہیں ہوتی. سوال نہیں میرے خیال میں سنتے. آپ نا ٹھیک سے سوال نہیں سنتے میرا. میں کہہ رہا ہوں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، وہ سمجھا دیتے ہیں، بات ختم کر لیتے ہیں نا. یہ نہیں، بتاؤ. آپ نے اس سے اتفاق کر لیا نا کہ مرزا صاحب حقیقی نبی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ نبوت کا دعویٰ بھی کوئی نہیں مرزا صاحب کی. میرا سوال اور ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں مسلم صاحب. کیا سوال ہے آپ آپ کا؟ نے کہا کہ میں ابھی یہ حوالہ سمجھ رہا ہوں، میں ابھی یہ تحریر سمجھ رہا ہوں، مجھے پوری سمجھ نہیں آئی. میں آپ سے 2 دفعہ پوچھ چکا ہوں، تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہوں کہ نہیں آپ نہیں، مجھے وہ بتائیں جو آپ کو سمجھ نہیں. یار ابھی آپ کچھ اور کہتے ہو، بعد میں جب میں پوچھتا ہوں اب کچھ اور کہنا شروع ہو جاتے ہو. اب مرزا میں صاحب صرف کی آپ سے اتنا تحریریں جانتا پڑھنے کا ہوں. اتنا تو اثر ہوگا نا میرے پہ کہ پہلے کچھ کہوں بعد میں کچھ کہوں میں. تو یہ تو بھائی بتا دو گنجائش دے پھر نا کہ مجھے آپ. کون سی بات ہے، کون سی بات جو سمجھ نہیں آئی، یہ بتا دو. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اس میں بات سمجھ آ گئی ہے کہ مرزا صاحب کا حقیقت پر مبنی کوئی دعویٰ نبوت کچھ بھی نہیں. صاحب یہ صاف آ گئی صاف ہے وہ سمجھ؟ اپنے آپ کو اب نبی آپ کو نہیں کہتے. سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو بات کی؟ ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا بات کی، اس ہے مضمون میں نا؟ سمجھ تو آ اس گئی. پہ قائم رہو گے نا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ہاں سمجھ ہاں، آ اس گئی میں ہے. سمجھ. اب ہاں، بتاؤ میرے صاحب کی تکفیر کا کیا آپ کے ہاتھ میں کیا وہ الگ دلیل ہے؟ مضمون ہے نا، اس کو میں پڑھوں گا تو دیکھوں گا کہ وہ کیا تکفیر وہ کس میں اسی ہے. تحریر کے اندر ہے یار، وہ اسی کیا تحریر کے اندر بات کر رہے ہیں وہ. اس تحریر میں مخالفین کے دلائل نہیں ہے نا، جو ان پہ تکفیر کرتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں وہ بھی تو دیکھنے. آپ یہ مخالفین سامنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ ہی سے تو میں میں پوچھ رہا تو ہوں کہ کہہ بھائی رہا ہوں، آپ بتا دو کہ تکفیر کی کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں بتاؤ. اہل علم نے جو ان پہ تکفیر کی ہے وہ دیکھنا پڑے گا نا، وہ کیا کیا بنیادوں کی بنا کر وہ کہہ رہے تو ہیں. وہ دیکھے نا نبوت ہے اس میں ایک دلیل. ہاں جی، نبوت ہے ہاں جی. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں نبی نہیں ہوں. ابھی تو آپ نے سمجھ لیے سارا. نہیں، وہ اصل میں جو مخالفین کی بات مجھے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے نا، وہ تکفیر اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب فراڈ کرتے ہیں. ایک بار کہہ دیتے ہیں میں نہیں ہوں، اگلے ہی دروازے کو کھول کے کہتے ہیں نہیں میں فلاں کھڑکی سے ہوں. تو تو وہ پھر اس کیا بنیاد سمجھ پہ آئی آپ بنا کو؟ کر کہانی پھر کیا سمجھ ڈالتے آئی ہیں. کہ میرے صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں نہیں، کیا؟ مجھے کیا تو سمجھ یہ آئی آپ کو سمجھ پھر؟ آ رہا ہے کہ ان کے بیان میں بہت تناقض ہے. کچھ اچھا، سمجھ تو اس نہیں کا آتی کہ مطلب ہے کہ کہنا میرے کیا صاحب کا چاہتے ہیں. دعویٰ بھی ہے نبوت کا، دعویٰ بھی ہے میرے صاحب کا پھر محمد نبوت کا. حسین صاحب وہ بات کلیئر ਇਹ اس طرح ਤਨਾਕਜ਼ نہیں نہ ਇਸ ہو ਲਈ رہی ਕਰ تھی. ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾ ਹਲੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ابھی مجھے ਕੀ ਗੱਲ ہے مسلم صاحب کی سمجھ بات نہیں آ بالکل رہی 100% ٹھیک ہے. کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ احمدی سے پوچھتا ہوں کہ نبوت کا دعویٰ ہے تو وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، وہی بات وہ خود کر رہے ہیں.
میں کہہ رہا ہوں مجھے دیکھیں نا، مرزا صاحب کہہ رہے ایک جگہ بند ہو گئی ہے، پھر کہہ رہے ہیں مجاز میں، فلاں میں، تنگڑے میں. اب اس کی کیسے سمجھوں میں اس بات کو؟ نہیں یہ دیکھو کیا آپ ہوتی ہے؟ کو سمجھ ابھی تو مسلم آگے نہیں بھائی سمجھ آپ آپ نے کو. یہ جو بات کی ہے نا کہ کہیں پہ اقرار ہے اور کہیں پہ ہی انکار ہے، تو یہی بات ہے. اسی وجہ سے مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے در میں خود کنفیوز تھے. ایک ہاں کھڑکی بند کرتے ہیں، پھر وہ کھول لیتے ہیں آگے جا کے 2 صفحے. ایک نہیں 2 نہیں، یہ صفحے تو پیچھے وہ بند ہے، آپ پھر کھل گئی ہے. تو اسی اچھا وجہ سے چلے جو وہ بتائیں مسلمان کی ذرا جو ہے وہ مسلم تکفیر صاحب، کرتے ہیں. یہ پکڑے گئے دکھائیں ذرا کہ پکڑے مرزا گئے. صاحب نے کہاں پہ دعویٰ ہاں کیا ہے. اچھا چلیں ایسے جان لیتے ہیں آگے، لیکن بات سنجیدہ ہونی چاہیے اور علمی رنگ میں مسلم صاحب بات ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی جو آپ اگر بیچ میں فکرے بازی کریں گے تو یہ بات علمی نہیں رہے گی نا، تو پھر وہ بات کا مزہ نہیں آئے گا. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کہاں پہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نہیں، مرزا امید صاحب ہے نے کہ آپ اپنی بات سے اب بھاگیں گے نہیں. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے کہیں پہ کیا ہے، کہیں پہ نہیں کیا. وہ جگہ دکھائیے جہاں پہ مرزا صاحب نے کیا ہے، دکھائیے. اس کے اندر یہ ایک بات ہے نا، پھر خدا کو کیوں یہ حرام ہو میرا گیا سوال کہ سن لیا آپ نے؟ سوال میرا سن لیا ہے؟ ہاں جی کیا سوال ہے میرا؟ بلا رپیٹ کریں. ہاں جی. میرا سوال آپ رپیٹ کہہ رہے کریں، ہیں میں نے کہ بلا کیا کہا مرزا صاحب نے دعویٰ کہاں کیا ہے؟ ہے؟ یہ آپ نے مجھے بتایا نا کہ کہیں پہ کیا بھی ہوا ہے. ہاں میرا جی. سوال ہے، میں سوال کہہ رہا ہوں غور سے جہاں سن وہ لینا ہے اب آپ نے. انکار کرتے جی ہیں اب وہاں اقرار بھی کرتے ہیں. بتائیں کہاں پہ اقرار کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے، بتائیں جو پڑھے اس کو یہ نکالیں. دیکھیں، یہ بھی اسی تحریر میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی. بلا محمود. اسے کہ تھوڑا ہولڈ آئیے رکھ کے دیکھیں، رکھنا ذرا، محمد صاحب کو بات کرنے دینا. آپ پلیز نہ اسپیکر کھولنا بس. یہ دیکھیں پھر یہ کیسے بہودہ اچھا یہ یہاں سے ہے نا. یہ دیکھیں، جھوٹے الزام مجھ پر مت لگاؤ کہ حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بالکل یہاں پر انکار کر رہے ہیں. کیا تم نے نہیں میرا نہیں سوال پڑھا؟ کیا ہے بلا آپ سے؟ سوال کیا ہے؟ سوال بھول جاتے ہو آپ. یار سوال ہی وہی پتہ بتا کیا رہے ہیں نہیں نا کیا ہے. میں نے آپ بلا کو. آپ سے؟ نہیں وہ اور بتا رہے ہیں. سوال میرا کیا نہیں، ہے؟ ریپیٹ کرنا ذرا. کہ وہ مجھے آپ بتا نے رہے ہیں یہ کہ آپ کہنا نے یہاں ہے پوچھا ہے پھر کہ آگے دعویٰ جگہ میں کدھر کیا اقرار ہے ہے. مرزا صاحب نے. ہاں جہاں پہ دعویٰ کیا ہے، تو آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، الٹا بھی دکھا دیا آپ نے. اوہو، وہی بتانے لگا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں یہ یہاں سے وہ جملہ شروع کرتے ہیں تو انکار کر رہے ہیں، پھر آگے ہی وہ ایک لگانے لگے ہیں معاملہ. وہ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں پڑھا کہ محدث بھی ایک مرسل ہوتا ہے؟ ہاں کیا قرات والا محدث کی یاد نہیں؟ پھر یہ کیسی بہودہ نکتہ چینی ہے کہ مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اے ہاں نادانو، بھلا بتاؤ کہ جو بھیجا گیا ہے اس کو عربی میں مرسل یا رسول ہی کہیں گے. ہاں. ہاں مگر یاد رہو کہ تو یہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے جو صاحب ہاں شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے. اب یہ کون ہاں. معمور کیا جاتا ہے؟ وہ اچھا مرسل ہی ہوتا یہ ابھی ہے. یہ میرا دعویٰ بھی سوال ان آپ کا سے ہو کیا گیا تھا بالکل. کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کہاں پہ وہ آپ نے دکھانا ہے. اس کے اصل میں جواب پتہ میں ہے، آپ نے، رکو بھائی رک جو، اب بریک بھی لگا لو تھا. میں نے آپ سے سوال کیا کیا تھا؟ میں بار بار آپ کہتا ہوں آپ سوال بھول جاتے ہو نا. میں نے آپ سے پیارے بھائی صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ اب یہ مجھے دکھا دو کہ جہاں پہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے تو وہ دیکھ لیتے یہ ہیں. ہے نا. آپ نے جو تحریر پڑھی ہے اس میں مرزا صاحب کا دعویٰ ہے؟ ہاں نا، یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس ابھی اور جگہ پڑھنا ہے آپ نے؟ ہو وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو. وہ کہتے بھیجا گیا ہے اس کو عربی میں مرسل یا رسول کہیں گے، اور یہ کچھ کہیں یا اور کچھ کہیں گے. مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے. وہ پہلے یہ انکار دعویٰ ہے پھر اقرار. ہاں تو یہ ہے، یہ دعویٰ دعویٰ اور ہے. کیا ہے؟ اور کیا چلیں ہے؟ اب خاموش ہو ذرا. اب ذرا آپ نے بتا دی دعویٰ ہے، ذرا خاموش ہونا. ذرا میوٹ لگائیں ذرا. اچھا یہ وہ اوپر جو آپ تحریر پڑھ رہے ہو اس میں واضح مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں نہیں ہے، یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے. حسین صاحب آپ سن رہے ہیں؟ حسین صاحب ہے گئے ہو؟ حسین صاحب موجود ہو؟ جی جی، نہیں میں موجود ہے. سن رہا. انہوں نے مسلم صاحب نے ایک جی، میں انتہائی ساری ذہانت دے ساری نال ساری میں ساری ایک گل دعویٰ سنی ہے. نہ کڈیا تے دسو نا بھلا یہ دعویٰ ہے مرزا صاحب دا؟ نہیں نہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں. گل یہ ہے کہ مرسل کہندے نے بھیجن جنوں بھیجیا ہوئے. اسی خط لکھنے ہیں، وہ لکھنے ہیں کہ آپ کا مرسلہ خط مل گیا. جو خط آپ نے ارسال کیا تھا اس کو وہ مل گیا. اس کے لیے مرسلہ کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہا کہ اس کو عربی میں مرسل کہتے ہیں، عربی میں مرسل کہنے سے آدمی رسول ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ دعویٰ نہیں ہوں. کرتے. جی ہاں. عربی میں تو بھائی یہ رسول کہنے سے یا جی ہاں. اردو میں بھیجا ہوا کہنے سے یا اردو میں خبر لانے والا کہنے سے
یہ ساری باتیں باہر کی ہیں، اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، دعوے والی جگہ۔ اوپر اچھا بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ محمد الفاظ حسین جو صاحب، ہیں یہ مجاز اور استعارہ کے رنگ میں بتاتے آ رہے ہیں یہ، محمد لیکن حسین بھائی صاحب نے یہ اس میں سے بتائیں، دعویٰ نکال دیا ہے۔ محمد جی حسین صاحب یہ بتائیں، بھائی آپ نے بتانا ہے، میں نے نہیں بتانا، آپ نے پھر آپ وہ نے بتانا ہے کہ جہاں پہ میں وہ کہہ دعویٰ رہا ہوں نبوت ہے، میرا بھی میں تو نے نہیں سوال بتانا۔ ہے۔ اچھا نہیں چلو بھائی یہ تو پہلا بات وہ نہیں، ختم ہونے دو، اس کے بعد کرتے ہیں آپ سے۔ میں کہہ رہا آپ نے ایک ہوں اسٹیٹمنٹ یہاں یار تک آپ پھر بات کیا ہوگی کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں جا نا آپ؟ جا جا یار ابھی تو آپ نے سمجھایا ہے کہ اور ہے یار ایک جگہ حسین پہ۔ صاحب بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت نہیں، ایسا ہی ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ نبوت جاری ہے؟ یار آپ اگلے ٹاپک پر چلے اب گئے ہو، ایسے نہیں بات ہونی۔ سمجھنا ہے نا مجھے، آپ لوگوں کے نہیں او مقدمہ، یار بھائی آپ ٹھہر تو لوگوں جاؤ، کی مجھے یہی تو اوے چلاکیاں مجھے ہیں، بھی سمجھنے دو، سمجھ نہیں رک آتی ہیں جاؤ، آپ کی۔ رک جائے ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں کریں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کام نہ کرنا۔ بات یہ پیارے بھائی کہ ابھی آپ نے ایک حوالہ کھولا تھا، آپ نے آتے ساری کا میں نے حوالہ پڑھنا ہے 5 12، میں نے کہا جی پڑھو، وہ پڑھا، آپ کو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، آپ نے کہا آ گئی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ پھر تکفیر کی کیا دلیل ہے، آپ نے کہا کہ میرے صاحب نے یار کہیں پہ دعوے بھی کیے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ سے اس کے بعد سے تب سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ دکھاؤ کہاں پہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ نہیں چلے، میں آپ سے اس بات پر یہاں پر اتفاق کرتا ہوں کہ اس تحریر میں ان کا دعویٰ نہیں ہے، میں پھر ٹھیک اس تحریر میں ہے؟ اب میں اس تحریر یار کی نہیں سن بات تو کر لینا، رہا میری بات تو سن لینا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پھر آپ کیا نبوت کا اجراء کو مانتے ہیں، نبوت جاری ہے؟ یار، پھر آپ کو میں پکڑ کے لے کے آتا ہوں اس ٹاپک سے، آپ بھاگ کے ادھر پھر چل جاتے ہو۔ پہلے ہم ایک ختم کر لیں، اس کے بعد اجرائے نبوت پہ بھی جائیں گے۔ میں نے آپ یہ تحریر کو چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کی 85 کتابیں، مرزا صاحب کی ایک ایک تحریر آپ لے آؤ اور مجھے وہ بتاؤ کہ نبوت کا دعویٰ کہاں پہ ہے جو آپ نے مجھے سمجھائی تھی بات۔ مرزا اس صاحب کا تحریر کی بات نبوت کا نہیں کرو۔ دعویٰ نہیں ہے نا؟ ہاں جی آپ نے کہا لیکن ہاں ہے تو نا، اتفاق، میں نے اس سے اتفاق کر لیا نا آپ کی اس بات سے اتفاق کر کہ لیا، تو بات پھر مرزا ختم۔ صاحب تکفیر کا، کی وجہ کیا بنی؟ او تو بھائی پھر میں نے، تکفیر کی وجہ کیا بنی؟ اتفاق ہو گیا تو پھر وہ واپس تکفیر کی وجہ شروع پہ آ میرا گئے۔ مسئلہ نہیں ہے نا، تکفیر جس نے کی آپ ان سے پوچھئے گا، میں آپ گزارش تو یہ نہیں کرتے سن نا۔ لیں، اور بھائی میری بات تو سن لیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت نہیں ہے۔ اب آگے آپ نے مجھے یہ سمجھانا ہے بینگ این احمدی کہ کیا آپ اجرائے نبوت مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں نبی آ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو اس کا بھی میں جواب آپ کو دے دوں گا، دے دیتا ہوں، لیکن جب آپ مجھ سے اتفاق کر گئے نا اس بات پہ، تو اب ہمیں اسی بات پر جانا ہے جس وجہ سے آپ سے میں نے یہ مانگا تھا۔ میں نے آپ سے مانگا تھا میرے صاحب کی تکفیر کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یار نبوت ہے، آپ نے تکفیر کہا تو جی ہے۔ میرا موضوع ہی نہیں، میرا موضوع تھا مرزا صاحب کی جو وہ ہے دعوی نبوت۔ چلیں جی حوالہ موضوع تھا آپ کا، لیکن اب آگے چلتے ہیں۔ اجرائے نبوت کا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ اجرائے نبوت کو مانتے ہیں بینگ این احمدی؟ مرزا صاحب کے لٹریچر میں اجرائے نبوت کا بھائی کوئی لفظ نہیں ہے۔ مطلب آپ اجرائے نبوت بھی نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا، میں آپ کو اپنی بات تو جو تو بتا رہا ہوں جن مرزا لوگوں صاحب کی نے تحریر یہ سے بتا رہا باتیں ہوں۔ آپ کی جماعت سے، آپ پتہ نہیں لاہوری تو نہیں ہیں آپ؟ آپ اپنا سوال کریں۔ اب لاہوری والوں کا تو تھوڑا ملتا جلتا مقدمہ ہے نا، وہ تو چلو پھر نہیں، معقول کیا بات ملتا کریں۔ جلتا ہمارا مقدمہ ہے؟ اعتراض احمدیوں پر ہے میں نے جنہوں نے بینر آپ لگائے ہوئے ہیں، آپ نبوت آپ جاری ہے۔ آپ کی سنجیدگی کا علم ہو رہا ہے، آپ ایک علمی میرے خیال میں بات کر رہے ہیں اور سنجیدہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں آپ وہ نے آپ مجھ نے سے ایک واضح سوال کر کیا دیا جرائے نبوت کا، کیا اجرائے میں نے آپ نبوت کو کا کہا ہے ہے۔ میں لاہوری ہوں؟ کیا میں نے کہا ہے لاہوری ہوں میں یہ گزارش کر رہا ہوں مرزا صاحب کے لٹریچر میں اجرائے نبوت نہیں، یہ لاہوری مانتے ہیں۔ آپ کیا سرٹیفکیٹ بھی مانتے ساتھ ہو؟ ساتھ دیتے جاؤ، سرٹیفکیٹ بھی ساتھ آپ کیا ساتھ مانتے ہو؟ احمدی نہیں، مسلم صاحب، کہتے ہیں کہ نہیں مسلم اجرائے بھائی ٹھہر تو نبوت ہے۔ جاؤ، اور مسلم ٹھہر صاحب جاؤ، بات یہ ٹھہر جاؤ، ہے، بات سنا بھی کرو ساتھ میں۔ جی دیکھنا ایکسیپٹ کریں آپ۔ دیکھنا یہ ہے، جیسے محمد سعید صاحب نے بتایا کہ ان کے لٹریچر میں اجرائے نبوت نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے لامحال لٹریچر دیکھا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر مل گیا تو ان کی بات غلط ہوگی اور اجرائے نبوت ہوگا، اور اگر نہیں ہاں ملا جی، تو پھر ان کی بات بھی ٹھیک ہے اور مرزا صاحب واقعی اجرائے نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے، بات ختم ہو گئی۔ صحیح۔ اب مسلم صاحب جو آگے آپ دوڑ لگا دیتے ہیں، سپیڈ تیز کر لیتے ہیں، تو کیا میں نے یہ کہا ہے کہ میں لاہوری ہوں؟ یہ آپ نے کیسے آپ نے یہ سوچ لیا؟ نہیں، کسی کو نہیں کہنا چاہیے، اگر وہ میں نے تو لوری ہیں جواب تو آپ کو حکم مرزا بتا صاحب دیں، کا دیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ چلیں اب میں صبح جو نا وہ احمدیوں کے پاس جا کے پوچھتا ہوں کہاں لکھا ہے، ابھی آپ وہ یہ تو اگر نہیں کوئی پوچھ رہے، جواب دے دیں
تو پھر ہم آپ کی خدمت میں وہ لے کر عجیب حاضر بندے ہو ہیں۔ یار آپ، عجیب انسان ہو آپ کہ آپ نے مرزا صاحب کی تحریر سے جواب مانگا، وہ آپ کو میں نے دے دیا۔ اس کا جواب بھائی آپ کا یہ ہونا یار چاہیے وہ کہ بھی رکو مرزا صاحب میں کی لے، کتابیں پڑھ یار کے ایک آپ مانتے ہیں نا۔ بولتے اتنی سپیڈ میں بات کرتے ہو آپ کا جواب اس میں عقل مندی والا اور علمی بات یہ ہونی چاہیے کہ بھائی رکو، کی بات درست نہیں ہے، میں مرزا صاحب کے لٹریچر سے جرائے نبوت لے کے آتا ہوں، تو وہی ان یہ سے آپ کی پوچھوں بات گا ہونی نا، چاہیے۔ میں نے سارا لٹریچر نہیں نہ پڑھا، میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ یار کہاں سے آپ مانتے ہو، عجیب ہو بتاؤ یار مجھے۔ آپ، بالکل ہی عجیب ہو۔ چھوٹی سی ڈیوائس ہے، مطلب کہ آپ نے جو اسلام، یار ایک سیکنڈ نے جب بھی کوئی بات سیکھنی ہے اسلام کی تو کسی مسلمان سے سیکھ کے تو پھر پتہ کرنا ہے، جو مختلف آراء بھی پائی جائیں گی، لیکن قرآن اور حدیث اور لٹریچر کو نہیں آپ نے چھیڑنا۔ تو بھائی جب وہ اتنے مجھے کوئی علمی بندے ریفرنس ہو، دے گا تو میں، اتنے، حسین صاحب بات بھی سنا حد ہے کریں، بھائی۔ جب وہ مجھے ریفرنس دے گا تو میں اس کو جا کر پڑھ کر پھر ہی آپ کی خدمت او میں بھائی رکھوں گا یہ نا کہ کہاں سے دیکھیں یہ سیکھا آپ بات نے، ہے۔ یہ کہاں سے طریقہ سیکھا آپ نے، یہ کس نے یہی آپ کو دنیا بتایا میں یہی کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ رائج ہے کہ کہاں سے ہے مختلف یہ؟ نقطہ مجھے سن تو تو یہ لیں۔ پتا ہے کہ آپ نے جو ماخذ ہے آپ کے علم کا اسلام کے بارے میں، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ سن تو لینا حسین صاحب، جب بات یہ ہے کہ آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے، ایک احمدی حضرات کا نقطۂ نظر ہے جو جماعت والے گروہ والے لوگ ہیں، وہ مجھ سے جب میں ان سے عجیب بات یار پوچھوں آپ، گا تو وہ مجھے کوئی بات بتائیں گے تو میں اس پر غور کروں گا نا کہ وہ بات کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ میری ایک بات پہ غور کر رہے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ آپ تھوڑا کم ٹک ٹاک پہ ٹائم دیا کریں، آپ میری تھوڑی سی بات دیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ جان کے کر رہے ہیں یا آپ اتنے سادہ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو مرزا صاحب کے بارے میں جاننا تھا، مرزا صاحب کی تحریر آپ جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد حسین ادھر سے صاحب آپ کو بات کچھ سنیں، نکلا نہیں۔ اب ابھی دیکھیں، اب تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا ابھی ہے کہ تک بات سن سنتے تو کیسے لیں، ہیں، آپ ابھی کو یہ بھی تک نہیں سن آتا، تو لیں، بات اور سننی بھی نہیں آپ آتی 30 آپ کو۔ منٹ بولتے ہیں، میرا ایک جملہ آپ پہ بھاری ہو جاتا ہے، اتنی دیر آپ تقریر فرماتے ہیں، تو میں نے تو نہیں آپ کو کچھ کہا، اچھا میں رک جاتا ہوں، میرا آپ ایک بھاری والا جملہ جملہ آپ پہ بول دیں، بھاری پڑ جاتا ہے، جی آپ یہ بول دیں کرتے بھاری ہیں، جملہ، آپ وہ کرتے ہیں، آپ نے جو کیا کیا الزام نہیں میرے پہ لگا دیے۔ میں کوئی یہ نہیں لگائے۔ گزارش کر رہا ہوں، ابھی تک آپ نے بھی جو بات میرے سامنے رکھی ہے، کون سا آپ نے مجھے حفظ کروا دیا مرزا صاحب کا لٹریچر؟ آپ بھی اپنی رائے اور اپنے فہم کے مطابق مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہی فہم اور رائے سے متعلق میں مرزائیوں کے پاس جا کر اگر سوال پوچھوں کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کس طرح مرزا صاحب کے لٹریچر سے کیا چیز اخذ کرتے ہو، تو یہ جرم ہے۔ تبلیغی بول رہے ٹھیک ہیں ہے، مطلب اب سنیے گا بات۔ ابھی جب یہ گفتگو میری آپ کی شروع ہوئی ہے نا، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کنفرم کیا ہے کہ کیا میں احمدی ہوں؟ آپ کو آپ کے بھائی نے بتایا ہے کہ ہاں جی احمدی ہوں، اور میں نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ میں 4 نسلوں سے احمدی ہوں، بتایا میں نے ابھی آپ کو۔ اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے مرزا صاحب کا حوالہ پڑھا، اس پر ہم نے بات کی، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میں مرزائیاں کو جا کے پھر پوچھاں گا۔ وہ اچھا بھائی آپ کی رائے سے او بھائی پھر اختلاف آپ ہے نا بول رہے وہاں پھر آپ پر۔ بول رہے ہو، او بھائی رک جاؤ، سن لو، کیا یہ علمی مزاج ہوتا ہے کہ آپ نے دو راہ پائی جاتی ہیں جو متضاد ہو سکتی ہیں، آپ نے ایک سننی ہے پھر دوسری سننی ہے، تو پھر یہ آپ نے علمی ہے، کہنا یار یار یہ کیا یہ کرتے ہو علمی آپ؟ ہے، بالکل یار علمی بھائی ہے، آپ کو یہی بات طریقہ ہے کرنے کے، علمی۔ آپ بات کرنے کے نہیں پتا ہے کہ بات کرتے کیسے ہیں؟ بھائی آپ کے مطابق میں نہیں کر سکتا نا بھی بات۔ وہ تو پھر آرام سے بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ یہ آپ وہ کام کر رہے ہو کہ میں آج اٹھوں اور میں کہوں میں تحقیق کرنے نکلا ہوں، اور میں کسی ایک سیکٹ کے بندے سے یا کسی ایک ہی سیکٹ میں جا کے دو لوگوں سے ایک بات پوچھوں، اس کو کہوں بھائی حسین صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، کو پوچھتے ہیں تو کرتے ہو یار بھائی، میرے سے معذرت ہی ہے، آپ سے میرا نہیں خیال بات ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مسئلہ بھائی بس کافی ہے انہاں، میرا خیال ہے اج دی جڑا ہے نا انہاں نو ہضم کرن دیو ہن، کیونکہ بہتا ہضم نہیں ہو سکتا نا جدوں چیزاں ہیوی ہو جان علم تو۔ سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے نا انسان کو بات کرنے کا جو علمی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی بات رکھے اور دوسرا اس کی بات کو پورا سنے، یہ دوسرے پہ بھی اتنا ہی لازم آتا ہے، اور جب وہ بات کمپلیٹ کر لے تو
फिर अगर बात करनी है तो इजाजत के बगैर बात ना करें, वरना अगले बंदे की बात को पूरा होने दें। ये एक इल्मी तरीका होता है, मैं जो समझता हूँ। ये कोई अहमदी हो या गैर अहमदी, ये जो भी हो, हर इंसान को इस तरीके पे अमल करना चाहिए, और उससे गुफ्तगू जो है दूसरों को, सुनने वालों को भी समझ आती है। तो जज़ाकल्लाह। मसन भाई आपने बहुत खूबसूरत बयान किया है। भाई ने भी कोशिश की कि वो बस मेरा ख्याल है कि वो इतराज की तरफ अच्छा मोहम्मद साहब नहीं करो ला के ना राजा साहब ने ला लो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕਿੱਥੇ अली वालों ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। मोहम्मद हुसैन साहब नहीं नहीं वो अब हमारा नया भाई है, नोमो भाई है, टू सीकर। मैंने पता नहीं क्या कह दिया कि इस बेचारे की तकलीफ ही खत्म नहीं होती। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ वैसे अली वाला। अब आप मजाक करते हो, मुझे पता है दोस्तों आप टू सीकर के। मोहम्मद हुसैन साहब ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਆਏ टू सीकर ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਫਤਾਰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। बड़ा मुखलस तरीन अहमदी है भरा साडा, और ये सानू पता है यार, इसने इतनी बातें सीखी हैं इसने, मैं बड़ा इससे इम्प्रेस हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ये वाटर साहब, ये मिर्जा साहब का दावा नबूवत था कोई नहीं था? ਉਹ ਹੈ आपकी क्या राय है? कि कातुल वही विच भी है, अजाला